الرحمن الرحیم۔ مغربی بنگال جمعیت علماء کی جانب سے آئندہ 14 اکتوبر سنیچر کے دن اللہ نے چاہا راجہ بازار چوراہے سے ایک بڑے پیمانے کا جلوس سیالدہ ہوتے ہوئے مولا علی کے پاس جو رام لیلا گراؤنڈ ہے وہاں ہم لوگ انشاءاللہ جمع ہوں گے۔ یہ جلوس پرامن ہوگا، کسی قسم کا کوئی تشدد یا کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ پروگرام اسرائیل کے خلاف مظلوم فلسطین کے لیے ہے۔ گزشتہ 75-77 سال سے مظلوم فلسطین پٹے جا رہے ہیں۔ راشٹریہ سنگھ یونو ہر بار تجویز پاس کرتا ہے کہ فلسطین کو سمجھوتے پر آنا چاہیے اور فلسطین کی زمین غزہ پٹی وغیرہ جہاں ان لوگوں نے زبردستی قبضہ جمایا ہے، یونو کہتا ہے کہ ان کی جگہ خالی کر دو اور ایک سمجھوتا ہو۔ اس بارے میں بار بار بات اور مشورہ کے باوجود یہ اسرائیل باز نہیں آتے۔ ان کے ظلم اور ہٹ دھرمی میں پورے طریقے پر امریکہ شامل ہے، اس لیے مسئلہ بہت گمبھیر بن چکا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے، یاسر عرفات مرحوم صاف سیدھے اچھے آدمی تھے، فلسطینی کے لیے وہ روح رواں تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ سعودی عرب کے شاہ سعود یونو نے ان کے پاس گزارش کی تھی، امریکہ اور دیگر ممالک نے، کہ اسرائیل کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ لوگ ملک والے نہیں ہیں، فردی لوگ ہیں، ان کو کوئی جگہ آپ دیجیے۔ شاہ سعود کے دل میں رحم آیا تو ان لوگوں نے ان کی بستی کے لیے تھوڑی سی زمین دی اور یہ بتایا کہ یہ آپ کا حدود ہے اور فلسطین اپنی جگہ رہیں گے، اسرائیل اپنی جگہ رہیں گے۔ لیکن متشدد، جابر اور تکبر والا ظالم انصاف سے دور روزانہ اسرائیل اپنا قبضہ جمع کر کے ملٹی پلس بلڈنگ کھڑی کر رہی ہے اور بندوق کے زور، آسمان سے بمباری کے زور، یہ کام روزانہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا ظلم آپا سے باہر ہو چکا ہے۔ آخر یہ کب تک برداشت لوگ کریں گے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا ہے پبلک، کم و بیش غزہ میں 20-22 لاکھ آبادی ہے جو مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہے۔ ان کو اجاڑ مہم میں لگے ہوئے ہیں، مسجدیں برباد کر رہے ہیں، اسکول، اسپتال، لوگوں کے گھر، مارکیٹ، یہ تمام تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم لوگ امن کے خواہاں ہیں۔ ہم اتنی دور سے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں اور اپنی احتجاج اور منصفانہ اور جو اعتدال کا مسئلہ ہے
کہ مسئلہ بات چیت سے سلجھ جائے. آس پڑوس کے جو عرب ممالک ہیں، یونیں ہیں، ان کو زبردستی ان چیزوں پر نظر دینا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستانی موجودہ یہ NDA حکومت اس کا رول کیا ہے. پورا دوستانہ تعلق کا ایگریمنٹ سینٹرل گورنمنٹ BJP سرکار نے کیا ہے. اس میں کتنا نفع کتنا نقصان یہ تو مستقبل بتائے گا. اس میں ہندوستانیوں سے نہ پوچھا گیا، نہ اس بارے میں کوئی پلاننگ کیا گیا. گورنمنٹ آف انڈیا یہ حکومت چاہتی ہے BJP، اس لیے ان کے ساتھ دوستی بن گئی اور اس میں ہر قسم کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں. ہم لوگ امن لانے کے لیے اور اسرائیلی دادا گیری، ان کی آسمانی جنگ وغیرہ بند کرنے کے لیے آئندہ سنیچر کو انشاءاللہ دن کو 12 بجے بعد ظہر راجہ بازار سے سیالدہ ہوتے ہوئے مولا علی سے چل کے آگے بائیں طرف رام لیلا میدان ہے، وہاں پرامن احتجاج ہم لوگ کریں گے. جمعیت علماء کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو وہ پرامن قدم ہوتا ہے. اس میں بچے شریک نہ ہو، جو بالغ ہیں وہ ہوں، چلنے والے لوگ ہوں. عورتوں سے گزارش ہے ان کے ہاتھ میں بھی پلاکٹ وہ بھی آئیں تاکہ یہ منظر دنیا والوں کے سامنے جائے کہ کلکتہ اور ہندوستان کے لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، مظلوم فلسطین کے ساتھ ہیں. بیت المقدس کو ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں. بیت المقدس ہمارا مقدس زمین ہے. انبیاء کرام علیہم السلام وہاں مدفون ہیں، ان کی قبر شریف وہاں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے معراج جب تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کرام کی امامت بیت المقدس میں گئی. اب بیت المقدس میں جمعہ کے دن بھی پولیس کھڑی رہتی ہے اور آئے دن جھڑپ اور مار پیٹ ہوتی رہتی ہے. آخر یہ ظلم بند ہونا چاہیے. اس لیے ملت اسلامیہ اور انصاف پسند لوگ، امن پسند لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس میں احتجاج میں شریک ہو. ائمہ کرام سے گزارش ہے بہت محتاط الفاظ میں ہماری اس بات کو مسجد میں نقل کرے تاکہ راجہ بازار چوراہے میں سنیچر کے دن اول وقت میں نماز پڑھ لیں 12 بجے، 12:15 12:30 تک انشاءاللہ ہم لوگ نکلیں گے. اللہ نے چاہا میں بھی ساتھ چلوں گا اور بھی ذمہ داران لوگ چلیں گے، اور یہ احتجاج امن قائم کرنے کے لیے ہے. یہ احتجاج 70 سال جو ظلم ڈھا رہے ہیں فلسطینیوں پر اسرائیل، اس کے خلاف میں آواز بلند کرنا ہے. بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی صلح کا راستہ کھلے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کن کن ملکوں نے ان کا سمرتھن تائید کیا ہے اور کون کون سا ملک ان کو لڑنے کے لیے یا ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. یہ جوابات اللہ نے چاہا سنیچر کے پروگرام میں دیں گے. اور ہندوستانی حکومت نے جو بہت دلی اور جگری دوست بنایا ہے فلسطین کو ہندوستانی و عوام کے خلاف، یہ ان کا کام جانے وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کسی بھی صورت میں ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، مظلوم فلسطین کے ساتھ ہے. غازہ پٹی آزاد ہو اور پرامن رہے، اوپر کی بمباری بند ہو، فلسطین بیٹھ کر بات کرے،
दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें उनको बैठाएं, उनके लिए रास्ता खुल जाए। ये पैगाम मैं दे रहा हूँ। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, जमीयत के कार्यकर्ता, ज़िला, सूबा, हल्का और भी जो अइम्मा किराम हैं, मदारिस वाले हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है छोटे बच्चों को न लाएं, खुद जुलूस में शरीक रहे। 5,000 का जुलूस होगा, 10,000 का होगा, उससे बड़ा होगा, ये हम बता नहीं सकते, लेकिन जमीयत की आवाज़ देती है, अल्लाह की तरफ से मदद आती है और मुसलमानों का भरोसा रहता है। और इत्तेदाल पसंद इंसान जमीयत के निज़ाम को, आवाज़ को, बातचीत को, तजवीज़ को पसंद करते हैं। हम गुजारिश करेंगे आए भी और दुआ का नज़म भी करें। अल्लाह ताला हमारे इस इरादा को, अज़्म को कबूल फरमाए, ताकत दे और हिम्मत दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।